السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارت نے ایک ایسا ہتھیار چین اور پاکستان کے خلاف فوجی استعمال کے لیے تیار کی ہے؟ سب سے پہلے بھارت نے یہ خطرناک ہتھیار پاکستان کے خلاف LOC پر ڈپلائی کرنے جا رہا ہے۔ آپ تیار ہیں پاکستانیوں؟ آپ کا دشمن پاکستان میں گھسنے کی تیاریوں میں دن رات مصروف ہے اور پاکستان کے پاس اس جیسے ٹیکنالوجی کا حامل کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے۔ اس جیسے جدید ہتھیار بنانے کے لیے پاکستان کا قومی خزانہ ہر وقت خالی رہتا ہے، جبکہ اپنی عیاشیوں کے لیے جہاز خریدنے یا بیرونی ممالک میں مہنگی جائیدادیں خریدنے اور قومی خزانے کو چونا لگانے والوں کو ترجیح میں ایسے دفاعی اور اٹیکنگ جدید ہتھیار شامل نہیں ہے۔ سیاستدان ایک گٹر کے مانند ہے، یہ صرف اپنے کاروبار چلاتے ہیں، ان کی ذاتی مفادات ہیں ان کی طرف سے پاکستان جائے پاڑ میں، اور تاہم پاکستان کی سیاست غلاظت سے بھری پڑی ہے، ان کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ چین میرے خیال کے مطابق اس کے مقابلے کے لیے یا مختلف اور خطرناک ٹیکنالوجی بنا رہا ہے یا بنا چکا ہے، تاہم چین کو بھارت کے کالی ہتھیار سے خدشات ہے۔ سوچے پاکستان کے لیے یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت کا کلو ایمپیئر لیزر انجیکٹر کالی۔ بھارت کا کالی ہتھیار ایک ریئلسٹک لیزر الیکٹرانک بیم ایکسیلریٹر ہے جو ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ بھارت کا کالی ہتھیار ایک ریئلسٹک لیزر الیکٹرانک بیم ایکسیلریٹر ہے جو ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور بارک یعنی بابی ایٹامکس ریسرچ سینٹر نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ یہ DIW یعنی ڈائریکٹ انرجی ویپن کی ایک قسم ہے جو چین اور پاکستان کے الیکٹرانک کو سافٹ اسکیل طریقے سے ناکارہ کر دیتی ہے۔ یہ لیزر کی طرح جسمانی طور پر سوراخ نہیں کرتا، بلکہ طاقت ہائی اور پایو مائکرو ویوز HPM یا ایکس ریز کے ذریعے میزائل، ڈرون، طیارے یا سیٹلائٹ کے سرکٹ، ریڈیو اور گائیڈنس سسٹم کو جلا دیتا ہے۔ یہ ہتھیار پاکستان یا چین کے خلاف خطرناک استعمال کے لیے ہے، لیکن یہ آفیشلی فوجی دستوں میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ بھارت حکومت نے 2015 میں پارلیمنٹ میں بھی اس کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ یہ اس وقت تحقیقات مرحلے میں تھا۔ یہ 1985 میں BARC کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آرچیمنڈز نے تجویز کیا، پھر 1989 سے BARC کی پاور ڈویژن ایکسیلریٹر اینڈ پلس اور DRDO نے کام شروع کیا۔ پہلے انڈسٹریل استعمال ویلڈنگ وغیرہ کے لیے تھا، بعد میں دفاعی ایپلیکیشن واضح ہوئی۔ اس کا مختلف ورژن ہے: کالی 80، کالی 200، کالی 1000، کالی 5000، کالی 10000۔ اس کے مختلف ورژن ہے۔ کالی 5000 الیکٹرانز کو 99% روشنی کی رفتار تک تیز کرتا ہے۔ یہ میکس جنریٹر پلس فارمنگ لائن پانی کے ڈائی الیکٹرک سے REB ڈرائیو اور ویکٹر کے ذریعے الیکٹران بیم کو 3.5 GHz مائکرو ویوز میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ سنگل شاٹ سسٹم ہے، ایک پلس کے بعد ریچارج کرنا پڑتا ہے۔ رینج محدود ہے اور ابھی موبائل بنانے کی کوشش جاری ہے تاکہ ایکس فلیکسیبلٹی میں اضافہ ہو سکے۔ انکمنگ میزائل، ڈرون، طیارے، سیٹلائٹ کے الیکٹران میں ہائی وولٹیج انڈیوس کر کے گائیڈنس کمپیوٹر اور ریڈار ناکارہ کر دیتا ہے۔ اس کو کلین اٹیک کے لیے بنایا گیا ہے: اینٹی میزائل ڈیفنس، اینٹی ڈرون، اینٹی ایئر کرافٹ، اینٹی سیٹلائٹ ASAT اور الیکٹرانکس اور وارفیئر۔ خاص طور پر پاکستان اور چین کے جدید میزائلوں جیسے چائنیز PL-15 ڈرونز اور J-10C J-20 طیاروں کے الیکٹرانک کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چین اور پاکستان اس کی نگرانی کر رہے ہیں کیونکہ یہ سستا اور بار بار استعمال ہونے والا ہتھیار ہے جو مہنگی میزائلوں اور دفاعی بیٹریز جیسے S-400 کا متبادل بن سکتا ہے۔ اس کو بھارت نے انتہائی خفیہ رکھا ہوا تھا۔ یہ ڈیفنس روک تھام کا خفیہ حصہ بنایا جاتا ہے۔ سستا میزائلوں سے کہیں کم لاگت ڈرون سوارم یا میزائل حملے کو ایک ساتھ ناکارہ کر سکتا ہے۔ چین اور پاکستان کے ہائی اٹیکنگ سسٹم مثلاً چائنیز ہائپرسونک میزائل کی کمزوری بڑھاتا ہے۔ بھارت نے اپنے سسٹم آکاش برہموس تیجس کو HPM-EMP سے محفوظ بنانے کے لیے اٹیکنگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ کالی بھارت کا اعتماد بہار بھارت اور DEW پروگرام ترگار لیزر کے ساتھ کا حصہ ہے۔ یہ 400 GW پلس کی طاقت سے دشمن کے الیکٹرانکس برتری کو چیلنج کرتا ہے۔ ابھی سائز اور ریچارج کی وجہ سے مکمل فیلڈ میں نہیں ہے، لیکن فائرنگ اور 1 کلومیٹر مار کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ بھارت کی دفاعی صلاحیت کو تیز کر رہا ہے، خاص طور پر چین کے سرحدوں LAC اور پاکستان کے LOC پر ایک الیکٹرانکس وارفیئر میں برتری دے گا۔ تاہم یہ خفیہ تحقیقاتی ہتھیار ہے اور مکمل آپریشنل ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما اور ایسے لوگ عطا فرما جنہیں حقیقی طور پر ریاست پاکستان اور اس کے عوام کی فکر ہو۔ دوستوں، اگر ایسے معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔